السلام علیکم مومنین سے گزارش ہے کہ حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری شریف چاورا میں تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیں اور تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک روپیہ بھی امام باڑے کے لیے بہتر رہے گا اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی ہے، آپ ہمیں سہم امام خمس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے، فائنینس کی کمی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اب اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 40 تک کم سے کم نیچے کا ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے اور اس میں مومنین کا آنا جانا، نماز اور مجلس ماتم شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں حیدری امام باڑے کا کہ اس وقت حیدری امام باڑہ اس پوزیشن میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی اس امام باڑے کی تعمیر ہو جائے گی اور مومنین یہاں مجلس ماتم بھی کر سکیں گے اور نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے اسے آرام سے۔ مومنین، ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9220541108۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان۔ والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ واحمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد وعلی وصیہ ووزیرہ وخلیفۃ ابن عمہ والسیدۃ نساء العالمین وسیدہ شباب اہل جنہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی الحق الجدید وطلعت الرشید
امام المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ صلوات بابا۔ عزاداران مظلوم کربلا، فرش ادائے حسین جو ایک دربار کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس وقت فرش میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، کہنا تو باہر۔ جتنی دیر آپ حضرات تشریف فرما ہوں صرف حسینی بن کر رہیے گا، خلوص نیت کے ساتھ دنیا داری چھوڑ کر۔ حسین دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اور آخرت کے بھی بادشاہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہیں واٹس ایپ چیک کر لیجئے کہیں کروڑوں کا نقصان تو نہیں ہو جاتا۔ حسین نقصان دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، فائدہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہر عبادت کو عبادت سمجھ کے ادا کیا کرو، رسم و رواج نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سی عبادتیں ہیں جو رسم کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یہ عبادت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے، رضائے الہی کا ذریعہ ہے، خوشنودی پروردگار کا ذریعہ ہے یہ عزاداری۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں ہے جو عزاداری کرتے ہیں وہ اصل میں رسول اور آل رسول پر احسان کرتے ہیں۔ لہذا بہت پاک صاف منزہ خلوص نیت کے ساتھ ایک نیت کر کے قربتاً اللہ اس فرش پر آیا کرو، اس لیے کہ یہاں نیتوں پہ ثواب ملتا ہے۔ چھوٹا سا ایک عمل ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے حسین کی بارگاہ میں، لیکن بہت سا عمل کیا جائے اگر خلوص نہیں ہے تو سب رائگاں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم خدا کی مدد نہیں کرو گے تو خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ جہاں تک آپ آئے ہیں اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ مجھے جلدی جانا ہوتا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا یہاں کسی طریقے سے 9 بجے بیٹھ جاؤں، نہیں ہو پائے چلو 8 بجے، ساڑھے 9 بجے بیٹھ جاؤں۔ پھر بھی یہ مجمع ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں چپ نہیں ہوتا، چپ ہونے نہیں دیتا، اور موضوع مکمل نہیں ہوتا، لہذا 1.5 گھنٹہ تو میں نے رابوڑی کا کل سے عشرہ چھوڑ دیا۔ اب مجھے اطمینان ہے، دوسرے کو بھیجا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ ٹائم کی پابندی رہے تاکہ دوسروں کا نقصان اور دوسروں کی پریشانی نہ ہونے پائے۔ جو بیچارہ ٹائم کا پابند ہے وہ تمہارا جاتا ہے کہ فرش عزا پہ اتنی دیر بیٹھا رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت قیمتی فرش ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا، یہ مجلس حسین ایک دربار ہے۔ دربار میں کیا ہوتا ہے؟ فیصلے ہوتے ہیں۔ جب بھی فرش عزا پہ آؤ تو اپنے معاملات کو حسین کے حوالے کرو، سارا فیصلہ یہیں سے ہوتا ہے۔ جتنا بڑا بادشاہ ہوگا اتنا بڑا اس کا دربار ہوگا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ پوری کائنات میں مجلس ہو رہی ہے، صرف کائنات میں نہیں، آسمانوں میں ہو رہی ہے، فضاؤں میں ہو رہی ہے، جنت میں ہو رہی ہے، طبقات میں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ بڑا ہے تو اس کا تذکرہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جہاں ہر طرف حسین ابن علی کے چاہنے والوں،
اذان ایک لمحے کے لیے نہیں رکتی، اسی طرح ذکر حسین بھی ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا۔ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا ہمیں شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ذکر حسین، یاد حسین، مصائب حسین، محبت حسین کی ہمیں دولت عنایت فرمائی ہے۔ اب یہاں تک میں لے کے آیا تھا، اور بڑی توجہ کے ساتھ، کہ جو حسین کی نصرت کرتے ہیں، بات کہاں تک چلی تھی؟ جتنے لوگ ہوں، میں پہلے دن سے گزارش کر چکا ہوں کہ میں مجموع سے بات نہیں کرتا، دلوں سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اب توجہ کریے گا۔ بہت بڑے مجمع دیکھے 10,000 میں بھی، باہر ملکوں میں ابھی ہماری 4 مجلسیں دن میں ہو رہی ہیں، یو کے اور ملیشیا اور آسٹریلیا والی مجمع ہوتے ہیں زیادہ۔ تو ہر جگہ مجمع سے بات نہیں ہوتی، دلوں سے بات ہوتی ہے۔ دل تک ایک بندے کے اگر دل میں بات پہنچ جائے تو عاقبت انسان کی سنور جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ جو نہیں آئے ہیں انہیں آپ آن لائن مجلس دکھا رہے ہیں۔ توجہ کریے گا، جو ہیں وہ سن رہے ہیں، جو ابھی آن لائن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہاں سے فلسفہ ہوا جانتے ہیں؟ یہ غدیر سے ہوا تھا۔ کہا جو سن رہے ہو، جو نہیں سنے انہیں تک پہنچا دو، جو سن رہے ہو اپنی نسلوں تک پہنچا دو، جو دیکھ رہے ہو وہ بھی تائید کرو، گھروں پہ جا کے حسین کی مجلسیں منعقد کرو۔ غدیریوں کا یہی طرز ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب انہوں نے نسلوں تک پہنچایا، دوسروں تک پہنچایا، دوسروں کو آمادہ کیا۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ خدا کے ناصر و مددگار۔ میں نے بات ایک لفظ شروع ہوئی تھی اور وہیں سے بات چلی، شروع کر دیتے ہیں کہ عبادت کے لیے کیا ہوتا ہے۔ عبادت کی 5 شرطیں ہیں۔ دیکھیں، وضو پڑھ چکا ہوں، اذان پڑھ چکا ہوں، نماز پڑھ چکا ہوں، سجدہ پڑھ چکا ہوں، یاد ہے نا؟ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت۔ عبادت اللہ نے سب سے نہیں مانگا۔ ارے میرا مجمع ہے، تھوڑی دور آپ آمادہ ہو جائیں، ایسا نہ لگے کہ میں اسٹیڈیو میں بات کر رہا ہوں یا ریکارڈنگ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اپنے روم میں بھی اسٹیڈیو میں جب مجلس پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں بولتا، تو وہ لگتا ہے کہ ہاں آن لائن ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں تو لوگ ہیں نا۔ باہر سننے والے یہ نہ سوچیں کہ ہاں ریکارڈنگ مجلس ہو رہی ہے، بلکہ کچھ آپ بھی بولتے رہیے تاکہ آپ کو ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب ملے۔ بس اتنی بات بولیے گا کہ یہ جو داہنی طرف رائٹ سائڈ جو فرشتہ بیٹھا ہے، کچھ ان کو بھی ڈیوٹی دے لکھنے کا۔ باقی 23 گھنٹہ تو یہ بیچارے یہ مصروف رہتے ہیں، ارے یہ والے مصروف رہتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر مجلس حسین، میرے عزیز توجہ کریے گا، مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں انسان کو کوئی ثواب نہ بھی ملے تو کم از کم یہ اطمینان ہے کہ کوئی گناہ نہیں کر رہے، بزم آل محمد میں بیٹھے ہیں، لہذا آل محمد کے ساتھ رہنے والا کبھی گناہ نہیں کرتا۔ یہ فرش نعمت ہے، ہمیں بہت سی برائیوں سے بچائے رکھ رہا ہے۔ تو عبادت کی کچھ شرطیں، جو بیچارے یہ سوچ رہے تھے کہ مولانا بڑے لیٹ بیٹھتے ہیں، وہ اطمینان سے آئیں گے، تب تک ہماری مجلس آدھی ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، عبادت کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے عبادت نہ مانگا کرو۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، توجہ کریے گا، روڈ پہ کھڑے ہوئے سب سے نہ کہا کرو چلو نماز پڑھو۔ ارے نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو، گھر گھر لاگ کر کے کہو نہیں چلو نماز پڑھو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے سب سے عبادت مانگی نہیں ہے۔ 5 شرطیں میری طرف سر اٹھا کے دیکھیے گا، 5 شرطیں میرے عزیزو عبادت کے لیے۔ پہلی چیز ہے اللہ نے عاقل سے عبادت مانگی ہے، پاگلوں سے نہیں مانگی ہے۔ ارے توجہ کریے گا، تم پاگل دیوانے مجنون ہو گئے، بے وقوف ہو گئے، تم سے عبادت ساقط ہے۔ کہ عقل مند ہو گئے تو عبادت ہوگی۔
اب رہا مسئلہ کی عبادت کہتے کسے ہیں اور کس سے مانگی گئی؟ کون؟ عقل مند کون؟ مکر و فریب دے سکے؟ ارے کیا مائنڈ پایا ہے، جب چاہے جس کو چاہے بیوقوف بنا دیتا ہے۔ عقل اللہ نے، توجہ کریے گا، اگر آپ آمادہ ہیں تو میں اتنی قیمتی بات شروع کروں۔ دیکھیے عقل والوں سے اللہ نے عبادت مانگی ہے۔ عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل ہے عقال سے۔ عقال کے معنی ہے رسی، ایسی رسی جو اونٹ کی ناک میں باندھی جائے، ہاتھی کے پیر میں باندھی جائے، تاکہ یہ بڑا جانور کنٹرول میں رہے۔ اب اپنی حیثیت آپ دیکھ لیجئے گا، توجہ کریے گا، یہ میرے پروردگار یہ عقل کیا ہے؟ کہ عقل عقال سے ہے۔ عقال کہتے اسے ہیں جو ایسی رسی جو جانور کو کنٹرول کرے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمیں انسان سے بڑا خطرہ تھا کہ دوسروں کو تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، مارے گا، ستائے گا، لہذا عقل کی رسی اس کو باندھ دی گئی۔ یا تو جیسی مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں ویسے میں نے سنا دوں، دو چار واقعات، روایات، یا ایک واقعے میں پوری، یا پھر بزنس والی مجلس سنا دیں، اس سے یہ فائدہ، اس سے وہ فائدہ، یہ کرو تو وہ فائدہ ہو جائے گا، یہ دنیا ہل جائے گی، آخرت ہو جائے گی۔ جب فائدے ہی کے لیے سب کچھ کرو گے تو کرو گے عبادت کب؟ ارے نہیں میرے عزیزو، اللہم صلی علی محمد سارا مسئلہ بزنس کا ہو گیا۔ اس تسبیح کا یہ فائدہ، یہ نماز کا یہ فائدہ، دو سجدے کرو تو یہ فائدے، تو پھر سجدہ کب ہوگا؟ یہ سب تو تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اسے معبود سمجھ کے کب سجدہ ہوگا؟ اللہ نے کہا میں نے سب سے سجدہ عبادت مانگی نہیں۔ تو یاد رکھیے ذکر علی نے عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، تو اللہ نے سب سے تھوڑی نہ مانگا۔ آپ سب کو دعوت دیے پھر رہے ہیں کہ آئیے علی کی بزم کریے، علی کا نعرہ لگائیے، آواز یہ پہلی شرط ہے عقل مند۔ تھک نہ جائیے گا میرے عزیزو۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل عقال سے ہے۔ عقال رسی کو کہتے ہیں، ایسی رسی جو کنٹرول رکھے۔ انسان کے پاس نفس بڑا خطرناک تھا، اس کے کنٹرول کے لیے اللہ نے عقل رکھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ مجلس میری ضائع ہوگی یا برباد ہوگی، لیکن بات مجھے کہنا ہے میرے عزیزو۔ یاد رکھیے گا، کبھی عرب والے دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں پیر میں جو ہاتھی کے زنجیر باندھی جائے وہ ہے عقال، اونٹ کی ناک میں جو رسی باندھی جائے وہ ہے عقال، تاکہ اونٹ کنٹرول میں ہو، ہاتھی کنٹرول میں ہو، اور انسان کے پاس نفس ہے، اس کے کنٹرول کے لیے اللہ نے عقل دیا۔ کہیں عرب میں دیکھا ہے کچھ لوگ لال انگوچھا باندھتے ہیں، اوپر ایک رسی باندھے رہتے ہیں؟ ارے نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں۔ اللہ کہتا ہے ان کی بھی عقلوں سے بچو، ورنہ ہر چیز کہیں گے یہ بدعت، وہ حرام۔ تو عقل کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ عقل مکر فریب ہوشیاری کا نام نہیں ہے۔ عقل کو اللہ نے 10 چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے۔ جتنا زیادہ انسان سجائے گا، سنوارے گا، کامیاب ہوگا۔ عقل کو سب سے پہلے اللہ نے جس چیز سے سجایا ہے وہ ہے رفق، نرمی۔ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی نا، بال ایک سیکشن کا ہو اور داڑھی سیکشن کی ہو اور آبرو اسی وجہ سے ہو، کس طرح ہو، جب بھی انسان سجنے کی کوشش کرے تو سوچے کہ اپنے آپ کو عقل سے سجائے۔ کیا ہوا؟ لگ رہا ہے تھک گئے میرے عزیزوں۔ عقل سے سجائے۔ عقل میں پہلی چیز ہے رفق۔ رفق کے معنی نرمی۔ جس کے مزاج میں نرمی ہو سمجھو اس کے پاس عقل ہے، جس کے مزاج میں گرمی ہو سمجھو ابھی عقل ہوئی نہیں۔ جب عقل ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب عبادت مانگی نہیں۔
توجہ کریے گا. رفق، سکینہ، صدق، حلم، وفا، امید، 10 چیزوں سے اللہ نے عقل کو سجایا. تھوڑی معراج پہ آؤ، اس لیول نہیں، تھوڑا سا اپنے لیول کو بڑھاؤ تاکہ ایسے گفتگو آپ سن سکیں. 10 چیزوں سے اللہ نے سجایا، سنوارا. میرے عزیزو، عقل، اسی پہ آگے بات میں گزارش کر دوں. جب عقل کو اللہ نے پیدا کیا تو کہا اقبل، آگے بڑھ، تو آگے بڑھی. کہا ادبر، پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹی. کہا جا عقل، تیرے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا، تیرے ذریعے سے میری عبادت ہوگی، تیرے ذریعے سے میں شفاعت کروں گا، تیرے ذریعے سے انسان سمجھ میں آئے گا. تو عقل 1000 سال سجدہ شکر کرتی رہی. اس کا مطلب جو سجدہ کرے وہ اصل میں عقل والا ہے. اور سجدہ شکر، دیکھیے ساری عبادتیں کیا ہیں؟ سجدہ شکر ہے. دوسری طرف نہ جانے دیجئے مجھے، ڈیپ مسئلہ شروع ہے تو توجہ کر لیجئے گا. اللہ نے پھر جہل کو پیدا کیا. یہ دونوں کے اپوزٹ ہوتی نا، ایک خاموشی، ایک بولنے والے، تو کچھ تو ہوتا نا. جہالت کو پیدا کیا. جہالت اور عقل میں فرق کیا ہے؟ بس اتنا، میں آگے بڑھ جاؤں. کسے جاہل کہیں گے، کسے عاقل کہیں گے. جب جہالت کو پیدا کیا اللہ نے تو اس سے کہا اقبل، آگے بڑھ. کہا ادبر، پیچھے ہٹ، تو وہ نہیں ہٹی. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اس پر مصائب پڑھوں. عقل وہ ہے جو کہتی ہے اللہ کے آرڈر پہ آگے بھی بڑھ رہی ہے، پیچھے بھی ہٹ رہی ہے. جہالت وہ ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. اچھا ہوتا رہے تو اللہ کا نام لیتے رہے. جیسے کوئی مشکلات، پریشانی، امتحانات آ جائے، ارے کوئی دربار بتا دو، کوئی ولی کا گھر بتا دو، کوئی قبرستان بتا دو، کوئی تعویذ دلا دو. تو میرے عزیزو، جہالت نے نہیں، سن لو، ٹینشن نہیں رہا، اپنا سن لو عبادت. دیکھیے اللہ نے کہا کہ عقل تیرے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا، عبادت ہوگی، شفاعت کریں گے، سب کچھ کریں گے. جہالت نے آواز دیا کہ اللہ تو نے عقل کو 70 سولجر دیے، 70 سپاہی دیے مجھے. کہا تجھے بھی 70 دے رہا ہوں. اگر عقل کے سپاہی کا نام ایمان ہے تو جہالت کے، ارے میرے عزیزو، جتنے اپوزٹ چیزیں ہیں. اب ہر انسان نہ سوچے کہ بھئی جاہل کون ہے اور عاقل کون ہے. کہا کہ عاقل وہ ہے جس کے